بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کے بیٹے سید محمد ابراہیم قزوینی کہتے ہیں کہ یہ عظیم الشان کتاب یعنی فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میرے والد معظم کی ایک عظیم و محترم و مکرم تالیف ہے۔ میرے والد معظم کی تمام تالیفات میں اس تالیف کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں جو کسی دوسری تالیف کو حاصل نہیں ہیں۔ اس تالیف سے متعلق جالب نظر ایک خاص داستان ہے اور وہ یہ ہے: ان دنوں جب میرے والد معظم شہر مقدس کربلا میں سکونت پذیر تھے، آپ کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور حکومتی نمائندے گاڑی میں سوار کر کے نجف اشرف کی طرف لے گئے۔ راستے میں جب انہوں نے کربلا سے بہت زیادہ سفر طے کر لیا تو روڈ چھوڑ کر ایک کچی سڑک کو اختیار کیا۔ ان کی گاڑی چلی جا رہی تھی تو اس وقت میرے والد معظم نے تعجب سے کہا کہ یہ لوگ کدھر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان دنوں جب حکومت کسی عالم اور روحانی کو گرفتار کرتی تو اسے بغداد لے جاتی اور وہاں زندان میں بند کر دیتی تھی۔ آخر وہ ایک صحرا میں پہنچے جہاں دور دور تک کوئی آبادی کے آثار نہ تھے اور نہ کوئی آدم ذات دکھائی دیتا تھا۔ ایک جگہ پر ان کی گاڑی رک گئی۔ حکومتی لوگ گاڑی سے اترے اور انہوں نے ڈگی سے قبر کھودنے کے آلات نکالے اور قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب میرے والد نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور بغیر غسل و کفن و جنازے کے دفن کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ تک نہ چلے کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ ان حساس اور ناقابل فراموش لمحات میں میرے والد محترم نے صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا کہ انہیں ان ظالموں سے نجات دلائی جائے۔ اگر انہیں ان سے نجات مل گئی تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت و زندگی پر ایک مبسوط کتاب لکھیں گے۔ قبر بڑی تیزی کے ساتھ کھودی جا رہی تھی۔ سرکاری عملہ اپنی مکمل توانائی سے کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اچانک وائرلیس کی گھنٹی بجی اور انہیں مرکز کی طرف سے پیغام ملا کہ علامہ کاظم قزوینی کو قتل نہ کیا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ اس طرح انہوں نے میرے والد مرحوم کو بغداد کے زندان میں بند کر دیا۔ میرے والد مرحوم بغداد کے اس زندان میں 3.5 ماہ بند رہے، پھر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ گرفتاری کے ایام میں آپ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ آخر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے آپ کو ان ظالموں سے نجات ملی۔ جی ہاں، اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ عظیم داستان ہے جو آپ نے ابھی ابھی پڑھی ہے۔ الحمدللہ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس کتاب کی برکت سے بہت سے منحرف لوگوں کو ہدایت ملی اور انہوں نے مکتب اہل بیت علیہم السلام کو قبول کیا، کیونکہ یہی مکتب ہی شریعت خداوندی اور شریعت رسول ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کا نئے سرے سے آغاز کیا اور یہ آغاز قرآن اور اطرت کے زیر سایہ تھا۔ والد مرحوم کو اس کتاب سے بہت زیادہ انس تھا۔ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس کتاب کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا تاکہ یہ کتاب میرے لیے سند شفاعت بن جائے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ہم نے ان کی وصیت کے مطابق اس کتاب کو ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا اور ان کے جسد خاکی کو ایک صندوق میں بند کر کے حسینیہ زینبیہ میں بطور امانت دفن کر دیا تاکہ جب باعث پارٹی کا خاتمہ ہو تو انہیں کربلا معلیٰ میں دفن کیا جا سکے۔ اب ایک اور حیرت انگیز داستان عرض خدمت ہے اور وہ یہ ہے: ہمارے والد کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 17 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا کہ حسینیہ زینبیہ کے صحن کی توسیع ہونے لگی اور جدید عمارتیں بننے لگی۔ ہمارے خاندان سے رابطہ کیا گیا کہ والد معظم کے جسد خاکی کو اس مقام سے منتقل کرنا ہے، اس لیے تمہاری حاضری ضروری ہے۔ تقریباً یہ 30 جمادی الاولیٰ 1432 ہجری کی بات ہے۔ بعد از ظہر 3 بجے قبر کو کھودا گیا۔ جب لحد کے پتھروں تک کھدائی پہنچی تو پہلے پتھر کو ہٹایا گیا تو ہمیں آپ کا کفن سالم نظر آیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ
کہ جیسے آپ کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔ اس طرح ہم نے دوسرے، تیسرے اور چوتھے پتھر کو ہٹایا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کا کفن سالم تھا۔ دو آدمیوں نے سر اور پاؤں کی طرف سے کفن کو پکڑا اور آپ کی جسد کو قبر سے باہر نکال لیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ کے جسد خاکی کو زمین پر رکھا گیا تو آپ کے جسد میں لچک تھی، جیسے کسی زندہ آدمی کے جسم میں لچک ہوتی ہے۔ میں نے ان کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈالے اور انہیں زمین سے اٹھا کر صندوق میں رکھا۔ میں نے دیکھا تو کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد بالکل سالم تھی۔ 17 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن کتاب صحیح و سالم تھی۔ اس میں بوسیدگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ حالانکہ یہ امر محال ہے کہ کوئی کتاب یا کاغذ اتنا عرصہ مٹی میں باقی رہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ رسالوں اور اخباروں میں بڑی بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ اسے چھاپا گیا۔ بہت سے علماء کرام اور بزرگان والد مرحوم کے مقلدین آپ کے جسد اطہر کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ والد محترم کو اہل بیت عصمت و طہارت سے قلبی ایمانی لگاؤ تھا۔ یہ ان کی مخلصانہ خدمت کے عوض تھا جو انہیں مل چکا تھا۔ آپ کے جسد اطہر کو طویل سفر کے بعد کربلا معلیٰ لایا گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحن مطہر میں آقا شیرازی کے خاندان کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے اظہار خیال کمنٹ میں بیان کریں، اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔